کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کبھی کبھی جو کپڑے ہیں وہ چپچپے کیوں ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے جسم سے پسینہ خشک نہیں ہو پا رہا ہوتا؟ یہ دھند اور یہ بادل اچانک سے کیسے نمودار ہو جاتے ہیں؟ تو چلے جانتے ہیں انہیں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہیومیڈیٹی یعنی نمی کیا ہوتی ہے۔ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ہوا میں پانی کی جو مقدار ہے اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ ہیومیڈیٹی کو کی پیمائش کے لیے ہمارے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہائیگرو میٹر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کی زیادہ اقسام ہے، لیکن ہم دو طرح کی ہیومیڈیٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ہوتی ہے ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی۔ ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی سے مطلب یہ ہے کہ ہوا میں اصل مقدار کتنی ہے۔ اگر ہم 1 کیوبک میٹر ایریا لیں اور اس میں ہم پیمائش کریں کہ اس میں واٹر ویپرز کتنے ہیں، تو وہ اس کی کہلائے گی ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی۔ دوسرے نمبر پہ جو موسمیات میں کافی زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ریلیٹو ہیومیڈیٹی۔ جو ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم ایک بوتل لیں 1 لیٹر کی، تو اس کو ہم ½ لیٹر فل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 50% اس میں پانی ہے۔ تو جو 50% بھری ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے کہ 50% جو ہے وہ فل ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہوا کو اس کے ساتھ لیں تو اگر ہوا میں گنجائش زیادہ ہو لیکن ہمیں اس کی گنجائش کے حساب سے اس کو آدھا جو ہے آدھا واٹر ویپر اس میں موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ ریلیٹو ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 50% ہے۔ اگر ہم اسی طرح اس کو اور زیادہ فل کر دیں گے تو اس کی جو ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اب آتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہوا میں واٹر ویپر سے آتے کہاں سے ہیں۔ تو یہ 2 طریقوں سے آتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ایواپوریشن، جیسے سمندر سے یہ پانی جو ہے پانی کے ذرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں، دریاؤں سے، جھیلوں سے، ندیوں سے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ٹرانسپائریشن ہے، یعنی پودوں کے ذریعے بھی پودے ایک عمل کرتے ہیں ٹرانسپائریشن والا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے جو ہوا میں پانی کے مالیکول شامل ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہوا میں پانی کی مقدار جو ہے وہ آدھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریلیٹو ہیومیڈیٹی 50% ہے۔ لیکن وہی اگر مقدار پوری ہو جائے، جتنا ہوا میں نمی جتنی آ سکتی ہے، جتنا پانی آ سکتا ہے، اگر وہ مکمل آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب سیچوریشن ہو گئی ہے۔ تو سیچوریشن ہو جائے گا۔ اب اسی سیچوریشن کی بنیاد پر ہم جو ہمارے پہلے 2 کوسچنز ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ریلیٹو ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اب ہوا میں مزید پانی کی نمی کی جو ہے گنجائش نہیں رہتی، تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ویپرز کی شکل میں پھر دوبارہ ہوا میں شامل نہیں ہو پا رہا ہوتا، کیونکہ ہوا میں پہلے ہی گنجائش نہیں ہے مزید پانی کو ایبزارب کرنے کی، مزید واٹر ویپرز کو ایبزارب کرنے کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پسینہ جب خشک نہیں ہوتا تو یہ جسم کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں جو پسینہ ہے وہ چپچپا سا ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں اسی وجہ سے پسینہ خشک بھی نہیں ہو پاتا۔ اب اگر آگے چلتے ہیں، ہم ایک اور پوائنٹ کو سمجھیں گے کہ ڈیو پوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیو پوائنٹ دراصل وہ درجہ حرارت ہے جس کے اوپر سیچوریشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ والا درجہ حرارت جس کے اوپر ہوا میں نمی کا تناسب ریلیٹو ہیومیڈیٹی 100% ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم یہ ڈیو پوائنٹ ہے۔ تو ڈیو پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ اب مزید پانی نہیں لے پا رہی ہوتی، مزید واٹر ویپر نہیں لے پا رہی ہوتی، تو وہ واٹر ویپر واپس موسم میں کنڈنسیٹ ہو کے، یعنی کہ ڈراپ آپس میں مل کے جو ہے وہ لیکوڈ کی شکل میں، ڈیو کی شکل میں واپس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈیو پوائنٹ کہلاتا ہے یہ والا پوائنٹ۔ تھینک یو۔